السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکری وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا، یعنی ایمان کو تازہ کر لینے کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ پچھلی مجلس میں ہم اس آیت کی تلاوت کرے تھے، اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاک رہنے والوں سے۔ اس آیت میں ہم توبہ کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں کہ توبہ کیا ہے۔ توبہ یہ نہیں کہ ہم ہم سے کچھ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی تو ہم اپنے کلوں پہ مان لیے اور کسی کو غلطی کو معافی چاہتے بولے نکل گئے، نہیں۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہماری زندگی میں کہ ہم اس امید پر گناہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہم کو معاف کر دے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ہم کو معاف کر دے گا، مگر اللہ تعالیٰ اس امید پہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ توبہ اس کا نام ہے جس میں بندہ اپنے غلطی پر، جو کچھ بھی وہ غلطی کرا ہے، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو۔ چھوٹی بولے تو جھوٹ بول دیا، چوری کرا، کسی کو جو دھوکہ دے دیا، یہ چھوٹی غلطیاں ہیں۔ کسی کو ستایا، یہ چھوٹے غلطیاں ہیں۔ یہ جو غلطیاں کر رہا ہے، چوری کرا، دھوکہ دیا، زنا کرا، کچھ بھی چھوٹے، یہ گناہ چھوٹے گناہ ہیں۔ اس گناہ پر شرمندہ ہونا ہے، ارے یہ غلطی ہو گئی، آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں۔ چوری کرا، نہیں کرنا، جبکہ چوری چھوٹا گناہ ہے، مگر دین میں اللہ کے پاس اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دینا۔ جھوٹ بول رہی تو اس کی سزا کیا ہے؟ زبان کاٹ دینا ہے۔ خبر میں زبان کو پکڑ کے کھینچیں گے، 70 گز لمبی زبان ہو جائے گی، اس کو جو ہے سو ماریں گے، جھوٹ بولنے والا۔ تو یہ جو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، جانے انجانے میں ہم سے گناہ ہو رہا، ہم بعض گناہ ایسے ہیں ہم نہیں کرنا چاہتے مگر ہو جاتے، ہم نہیں کرنا چاہتے مگر ہو جاتے، ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب بات کرتے ہو بندہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ دوران گفتگو ایسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے جس سے وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ شرک کرا، اور جب وہ مرتا ہے تو جہنم کا مستحق ہو جاتا۔ اور ایک بندہ دوران گفتگو ایسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے جس سے وہ ایمان والا ہو جاتا، اور جب مرتا ہے تو جنت کا مستحق ہو جاتا۔ ہم کو معلوم ہی نہیں، ہم اس لیے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟
تم یہ زبان کی حفاظت کی ذمہ داری دیو، زبان کی حفاظت کی ذمہ داری دیو، میں تم کو جنت کی ذمہ داری دیتا ہوں۔ زبان اتنی خطرناک ہے، ہم دھڑا دھڑ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا جھوٹ ہم اس کو جھوٹ بھی نہیں سمجھ رہے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ جھوٹ شرک کی جڑ ہے، جھوٹ شرک کی جڑ ہے۔ بظاہر جھوٹ نہیں دکھ رہا، وہ معمولی بات ہے، معمولی ہے جھوٹ، مگر آہستہ 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 جھوٹ پکڑ لیتے ہمارے کو، ہم جھوٹ بولتے 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 حقیقی جو بات بولنا ہے وہ بھی نکل جاتی، اتنے ہم جھوٹ بولنا شروع کر دیتے، ہر بات میں جھوٹ، ہر بات میں جھوٹ آ جاتی ہے ہماری۔ معمولی سی جھوٹ کی مثال ایسی ہے، آج کل فون ہم دیکھیں گے اکثر فون پہ بات کرتے، کہاں ہیں؟ آ رہا ہوں میں ابھی 2 منٹ میں آ رہا ہوں، یہاں بازو کی گلی میں ہوں، راستہ رہتا آدھے گھنٹے کا، رہتے مثال کے طور پہ سمجھ جا سکتے حیدرآباد میں رہتے، بابا نگر میں رہتے، بابا نگر میں فون آتا، کہاں ہے؟ گٹے پہ ہوں، پہنچ رہا ہوں ابھی 2 منٹ میں۔ بابا نگر سے گٹا کتنی دور ہوگا؟ چلو بھائی بابا نگر ہے، ذرا آگے بڑھے تو پھول باغ ہے، رستے میں گاڑی چلا رہے، پھول باغ کے قریب میں ہو گئی، قریب بھی نہیں بولتے، گٹے پہ ہوں، پہنچ رہا ہوں 2 منٹ میں، کیسا جھوٹ بولے؟ احساس نہیں ہے، ہم سمجھ رہے ہم جو سامنے والے کو بیوقوف بنا دی، مگر ہمارے نام اعمال میں کیا لکھے جا رہا نہیں معلوم۔ حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمائے تم مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا، اگر مذاق کر رہے اس میں بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، حقیقت میں تو عام بات چیت میں تو چھوڑ دو، سرکار بھی جیسے مذاق کرے، کیسا کرے، کس پیارے انداز سے مذاق کرے۔ ایک دفعہ آپ کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کے بولا یا رسول اللہ میرے کو سفر پہ ایسا جانا ہے کام سے، مگر میرے پاس سواری نہیں ہے، میرے پاس سواری نہیں ہے، آپ میرے لیے سواری کا انتظام کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اونٹنی کا بچہ دو۔ تو بولا یا رسول اللہ کہیں کیوں میرے سے مذاق کر رہی، میں غریب آدمی ہوں، میرے کو کام کے سلسلے میں جانا ہے، سفر جیسے مشکل ہو جاتا، اس لیے جیسے میں آپ کے پاس آیا، ایک سواری کا انتظام کریے، آپ جیسے اونٹنی کا بچہ دیو ہو رہے۔ تو آپ پھر بولے اس کو اونٹنی کا بچہ دیو۔ میں نے بولا یا رسول اللہ، صحابی رسول تھے، بولا یا رسول اللہ آپ ایسا مذاق کیوں کر رہے ہیں، اونٹنی کے بچے پہ میں سفر کر سکتا ہوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اونٹ ہے وہ بھی کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہے نا، بڑا ہو گیا تو کیا ہوا، بچہ اونٹنی کا بچہ ہے نا، کیسا مذاق کریں، جھوٹ بولیں ہم، جھوٹ پہ جھوٹ، ہمارے کو احساس بھی نہیں ہے، یہ ہمارا نفس، اس کو نفس امارہ بولتے، اس کو نفس امارہ، یہ نفس میں گناہ کا احساس نہیں رہتا، جب گناہ کا احساس ہو گیا تو ہم آگے بڑھ گئے سمجھنا، جہاں پر گناہ کا احساس نہیں ہے کہ ارے ہمارے سے یہ گناہ ہوا، ہم دنیا میں ہے، ہم جو ہے کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، نفس امارہ میں پڑے ہوئے ہیں، جو سب سے آخری درجے کا نفس ہے، گناہ کا احساس نہیں ہے تو ہم توبہ کیسا کریں گے؟ توبہ کے معنی ہم جو پچھلی مجلس میں سمجھے، اپنی غلطی پہ شرمندہ ہونا یعنی نادم ہونا، اور جو غلطی کرے یا جو گناہ کرے دوبارہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ کرنا توبہ ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ اللہ کے پاس عبادتوں میں بہترین عبادت توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بندہ جب توبہ کرتا ہے
اللہ تعالیٰ کو نماز پڑھے تو اتنی خوشی نہیں ہوتی، بندہ نماز پڑھا تو اتنی خوشی نہیں ہوتی، روزہ رہا تو خوشی نہیں ہوتی، خیر خیرات کرا تو اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی خوش نہیں رہتا۔ توبہ یہ، اور توبہ کا یہ جو اعزاز ہے، یہ اعزاز یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ ہم کو توبہ کی مہلت جو ملی ہے، آخری وقت تک ہم کو مہلت ہے۔ روایتوں میں آتا ہے جب اسرائیل علیہ السلام آپ کی روح قبض کرنے آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کرنے آئے، تو آپ پوچھے میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، میں چلے جاؤں گا تو میری امت کا کیا ہوگا؟ تو اسرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے کہ بولے کہ اللہ کے رسول آپ ایسا فرما رہے ہیں، امت کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ بولا کہ اسرائیل ان کو بولو کہ آدھی امت کو باہر حساب کتاب میں معاف کر دیتا۔ تو بولے واپس آ کے بولے آدھی امت کو باہر حساب، پھر آدھی امت کیا ہوگی؟ نہیں، پھر گئے پھر بولے نہیں ٹھیک ہے، تمہارا جو بھی بندہ ہے، تمہاری جو بھی امتی ہے، مرنے سے 3 سال پہلے اگر توبہ کر لے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ نہیں، پھر آئے 1 سال پہلے توبہ کر لے تو معاف کر دیتا ہوں۔ نہیں، 6 مہینے پہلے توبہ کر لے تو معاف کر دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد بولے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بندے کو موت کا بھروسہ ہی نہیں ہے، کبھی بھی موت آتی۔ اب 6 مہینے پہلے موت، میں 6 مہینے کے بعد مر رہا ہوں کہ معلوم کیا اس کو جو نے توبہ کرتا؟ نہیں، ٹھیک ہے آخری وقت تک اگر بندہ توبہ کر لے تو معاف کر دیتا۔ توبہ کی ہم کو کیا بولنا چاہیے، اس کو توفیق ہونا، توبہ کی توفیق ہونا۔ اس لیے اللہ والے جیسے ہی ہم نسبت لیتے ہیں، ہم کو کیا کریں، 250 وقت دن میں توبہ کرو بولے، ہم توبہ کر رہے ہیں، کیسی توبہ کر رہے ہیں، پھر گناہوں میں ملوث ہیں۔ ہم توبہ پڑھ لے رہے ہیں، خالی وہاں بولے بھائی استغفار پڑھو، بولے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پڑھ لے رہے ہیں، ہم سمجھ رہے نہیں۔ ہم اپنا محاسبہ کرنا، جب ہم رات میں بستر پہ جاتے تو اپنا محاسبہ کرنا کہ آج دن میں ہم میرے سے کیا کیا گناہ ہوئے، میرے سے کیا کیا گناہ ہوئے، اس کا محاسبہ کرنا، کر کے استغفار کرنا، کر کے دعا پڑھنا، دعا پڑھ کے سو جانا۔ ہم کیا ہو گئے، روبوٹ بنے ہوئے ہیں۔ روبوٹ میں کیا ہے، اس میں پروگرام رہتا ہے، یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، اس کا جیسے اس کو بند کر دیے آن کر دیے، اپنے وہی کام کرتا ہے، اس میں جو پروگرام ہے، اس میں جو پروگرام فٹ کر دیے وہی کام کرتے رہتا۔ ہم بھی کیا کر رہے ہیں، روٹین ورک، بستر پہ گئے علامہ بسم کا متو آئی، صبح اٹھے الحمدللہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ختم۔ دعا پڑھنا ہے پڑھ لے رہے، کئی کو پڑھ لیں، کیا ہے کچھ بھی نہیں، روٹین میں پڑھ لیے۔ بیت الخلاء کو جا رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، باہر نکلے الحمدللہ الذی اذھب عنی الحزن وعافانی، وضو کر رہے ہیں، وضو کی نیت، وضو کے بعد وضو کی دعا، معمولات، نماز پڑھ لیے، اس کے بعد ناشتہ کرتے وقت بسم اللہ وعلی برکت الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ روٹین ورک میں ہم یہ دعا کئی کو ہے، کیسا ہے، کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس۔ ہم روبوٹ بنے ہوئے، روبوٹ کی زندگی گزار، یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، ختم، چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ روبوٹ کی زندگی کیسے تو نہیں بھیجا۔ تو ہم سے جو گناہ ہو رہے اس سے بچنا۔ توبہ کا تو جیسے اللہ کے پاس اتنی محبوب، اتنی بہترین عبادت، اللہ تعالیٰ کو جو پسندیدہ عبادت جو توبہ ہے، صرف توبہ کرنا تو دور کی بات، توبہ کا ارادہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا۔ توبہ کرنا تو بہت دور ہے، اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے کہ ہم توبہ کا اگر ارادہ بھی کر لیے، اگر ہمارا
وقت آ گیا مقررہ اور ہم چلے گئے تو جو ہمارا ارادہ تھا وہ ارادے کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا. جو یہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو 99 قتل کرا، 99 قتل کر دیا انہیں. اس کے بعد اس کو احساس ہوا کہ میں غلطی کرا، گناہ کرا، میں اللہ کی بارگاہ میں کیسا پیش ہوں. اس دور کے عالم کے پاس گیا، اللہ والوں کے پاس گیا، جا کے بولا کہ میں جیسے سا گناہ گار ہوں، میں جو 99 قتل کرا، کہ اللہ تعالیٰ میں معاف کر دے گا. تو انہوں نے بولے ہاں 99 قتل کر کے جو ہے اللہ سے جو معافی کی گزر کرا، نہیں معاف کرتا، کیونکہ اس کو بہت غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے. ابھی نہیں قاتل ہے، 99 قتل کرا، 100 قتل میں کیا ہے، مار دیا. 98 کرا تھا، 99 کر دیا. اب اس کے بعد تھوڑے دن گزرے، پھر احساس ہوا اس کو، ارے میں جو سو غلطی کرا. پھر ایک اللہ والوں کے پاس گیا، جا کے جیسو بولا ایسا میں 98 قتل کرا تھا، 98 قتل کرا تھا، میرے کو جیسا سا ہوا. میں ان کے پاس گیا، جا کے ان کو پوچھا میں ایسا اتنے قتل کرا کہ اللہ تعالیٰ میرے کو معاف کر دیں گا کیا؟ تو انہوں ایسا ایسا بولے، غصے میں آ گئے، میں ان کو بھی قتل کر دیا. اب آپ بولو کیا کرتے؟ اب انہوں بولے ارے اب میں بھی کچھ بھی بولا تو سنچری پوری کر دیتا. میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. یہاں سے نکلو، آگے جیسے پہاڑ ہے، پہاڑ کے پیچھے جیسے تھوڑے اللہ والے رہتے، انہوں تمہارے کو اس کا جواب بتا سکتے کہ اللہ معاف کرتا نہیں کرتا. میں اچھی بات ہے، باہر نکلا. ان کے جہاں سے اللہ والوں کا جو گھر تھا وہاں سے چند دور، چند فاصلہ چلا، اسرائیل علیہ السلام آئے، روح قبض کر لیے. جب روح قبض ہوتی ہے، اگر نیکوکار ہے، ایمان والا ہے، اسرائیل علیہ السلام کے 2 ہاتھ، سیدھے ہاتھ اور بائیں ہاتھ، دونوں طرف فرشتے رہتے. اگر نیکوکار ہے، ایمان والا ہے، تو اس کی روح کو جو ہے سو سیدھے ہاتھ کے فرشتوں کی طرف دے دیتے. اگر گنہ گار ہے، مشرک ہے، کافر ہے، منافق ہے، تو اس کی روح لیفٹ ہینڈ والوں کی طرف دے دیتے. تو اگر نیکوکار ہے تو سیدھے ہاتھ کی طرف آتے فرشتے، گناہ گار ہے، مشرک ہے تو لیفٹ ہینڈ کی طرف آتے. جب اس کی روح قبض کرے تو دونوں طرف بھی فرشتے آ گئے. ایک طرف آنا نا بھائی، دونوں طرف آ گئے. اب سیدھے طرف ہاتھ کے بولتے کہ جیسے ہمارے کو دیو، جنتی ہے انہیں. بائیں ہاتھ کی طرف کے فرشتے بولتے کہ جیسے دوزخی ہے، انہیں اتنے جنوں کا قتل کرا. اب دونوں میں جھگڑا، تو کس کو دینا؟ اللہ تعالیٰ پھر ایک فرشتے کو جیسے بھیج کے فیصلہ کرایا ان کے درمیان. جو جھگڑا ہو رہا تھا کہ جیسے جنتی ہے، دوزخی ہے، دونوں کے درمیان میں فیصلہ کرایا فرشتے کو بھیج کر. انہیں آیا فرشتے آ کے بولے دیکھو کہیں کو جھگڑا کریں، تو بولے کہ جیسے انہیں جہنم کے فرشتے جو بولے کہ جیسے انہیں 99 قتل کرا، انہیں جہنم کا مستحق ہے، ہمارے کو اس کی روح ہم لے کے جاتے، ہم لے کے جا کے علیہ سجل میں رکھ دیتے. تو ان لوگوں بولے نہیں، انہیں جیسے توبہ کا ارادہ کرا تھا، انہیں توبہ کا ارادہ کر لیا تھا، سب گناہوں کو جیسے وہ کر دیا تھا، چھوڑ کے جیسے انہیں اللہ کی طرف آ رہا تھا، تو انہیں نیکوکار ہے، ہم اس کی روح اعلیٰ علین میں لے کے جا کے رکھتے. تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے کام کرو، انہیں جہاں پہ مرا، جہاں سے انہیں نکلا تھا وہاں سے اور جہاں پہ مرا زمین ناپو، اور جہاں پہ اس کو جانا تھا وہاں تک دونوں جگہ کی زمین ناپو. جو زمین قریب ہو جائے گا فاصلہ، انہیں وہاں اترتا. اگر جہاں انہیں اللہ والوں کے پاس پہنچنے کا راستہ اگر زمین کا فاصلہ دور ہے تو انہیں دوزخ ملے گا. اگر اللہ والوں کا فاصلہ قریب ہے تو انہیں جنت ملے گا. کتنی دور گیا تھا؟ مثال کے طور پر یہاں سے ہمارے کو بابا نگر جانا ہے، اس کو بابا نگر جانا تھا، یہاں سے نکل کے یہ چورستے پہ مر گیا. کتنی دور ہے بابا نگر یہاں سے؟ اب زمین ناپ رہی ہے، یہ گھر سے زمین ناپنا شروع کرے، اللہ والوں کے گھر سے زمین ناپنا شروع کرے. جب ناپے تو اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیا کہ زمین تو اپنی تنابین کھول دے. زمین بڑی ہو گئی، اب ناپ رہے 100 فٹ ہو گیا،
200 فٹ 300 فٹ 400 فٹ 500 فٹ 1000 فٹ ناپ لیے. جب وہاں سے اللہ والوں کے گھر تک کا جس جگہ انہیں جا رہا تھا اس جگہ ناپنے کے لیے جب فرشتے آئے تو اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیا کہ زمین اپنی تنابیں تو کھینچ لے. زمین ایسی قریب ہو گئی ایسا 10 فٹ پہ جیسا آ گیا تو اس کو جنت کے فرشتے کی اس کی روح کو حوالے کر دیا. خالی توبہ کا ارادہ کرو اور توبہ کرانے بھی. توبہ کی اہمیت ہم کو سمجھنا. ہم توبہ عام توبہ ہے سمجھ رہے ہیں. ہم توبہ کر لے گے جو سب ہو جاتے نہیں. توبہ جب ہم کریں اس کے اوپر مصمم ارادہ رہنا پھر وہ گناہ نہیں کرنا. نہیں بھائی اب ہم کیا یہ گناہ تو نہیں کریں نا یہ گناہ کریں نہیں. گناہوں سے بچنا. ہم آج جھوٹ بولے کا جیسے تو مولا توبہ کرتا ہوں میں آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا ایسا ہے. توبہ کریں. اب جھوٹ سے بچ رہے دھوکہ دے رہے چوری کر رہے ہیں. چوری میں تو چوری بھی کئی قسم کی چوری ہے. چوری کئی قسم کی چوری ہے. چوری مطلب جا کے گھر میں جو سو کسی کے گھر میں کود کے جو سو پیسے نکال کے لانا میں. نماز میں بھی چوری ہوتی. ناپ تول میں چوری ہوتی. تول رہے 1 کلو بولے 980 گرام تول دیے وہ بھی چوری ہے. 1 لیٹر ناپ کے ناپو بولے 1 لیٹر کی 950 ml تیل ناپ کے ڈال دیے وہ بھی چوری ہے. یہ گناہ ہے کر رہے پھر کہے گی توبہ گناہوں سے ہے. یعنی اب ہم یہ گناہ تو ہو گیا اور جو دوسرے گناہ ہے اس سے بھی بچنا. ہم ایک گناہ سے توبہ کر رہے دوسرے گناہ میں جا رہے ہیں اور جس گناہ سے ہم توبہ کریں اس کی طرف تو پلٹنا ہی نہیں. مگر شیطان نفس اور دنیا ہم کو تو گناہوں کی طرف کھینچتے ہیں ڈھکیلتے ہیں. شیطان تو سب سے پہلے انہیں تو ایمان کا جو ہے دشمن ہے. اس کے بعد ایمان اگر ہم لا لیے ایمان لا لینے کے بعد ایمان نہیں نکال سک رہا انہیں تو انہیں کیا کرتا شیطان انہیں تو چھوڑتا نہیں. پہلے انہیں ایمان کس میں چلتا نفس کے ساتھ مل کر. نفس اس کا دوست ہے. نفس کے ساتھ مل کر اس شخص کو گناہوں کی طرف لے کے جاتا. جب گناہوں کی طرف بندہ جاتا ہے اس کا تو نہیں ایمان نکال دیتا. ہم کیا سمجھ رہے ہیں شیطان خالی ایمان کا چور ہے اس کے بعد جیسے چھوڑ دیتا نہیں چھوڑتا ہی نہیں. انہیں پوری شیطان روایتوں میں آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ایسا ہے کہ انہیں صرف دنیا میں ہمارے ساتھ نہیں خبر میں ہمارے حساب کتاب ہوئے تک ہمارے ساتھ رہتا ہوں. بندے کا جب انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے عزیز و اقارب اس کے رشتہ دار اس کو دفن کر جب چلے جاتے ہیں اور منکر نکیر جب آتے ہیں تو دیکھتا ہے کہ بندہ کیا جواب دے رہا ہے. کیونکہ شیطان کو معلوم ہے عالم شہادت بھی معلوم اس کو عالم برزخ بھی معلوم عالم امر بھی معلوم اور عالم میں اس کا آنا جانا بھی ہے. سب ایسا نہیں ہے. دیکھتا ہے کہ فرشتوں کو وہ کیا جواب دے رہا ہے. اگر بندہ کامیاب ہو جاتا ہے اگر بندہ ناکام ہوتا ہے تو شیطان ڈھول بجا لیتے ہوئے نکلتا. میں آج کامیاب ہو گیا آدم کی اولاد کو جنت میں جانے نہیں دیا. باجے تاشے لے کے نکلتا ہے خبر میں سے. اور اگر بندہ کامیاب ہو جاتا ہے اس کی خبر میں جنت کی کھڑکی کھول جاتی ہے تو جو قبر کی مٹی ہے وہی مٹی اپنی آنکھ پہ ڈال لیتے ہوئے نکلتا ہے کہ ہائے افسوس میں ناکام ہو گیا. وہاں تک آتا ہے شیطان. ہم مر گئے کے ختم چھوڑ دیتا نہیں وہاں تک آ کے ہمارے کو جیسو جنت جانے نہیں دیتا. ہم کو ناکام بنانے کی فکر میں رہتا. ہم ایمان لا لینے کے بعد
گناہوں میں ایسا شیطان نفس کے ساتھ ایسا جیسے اس کے سپورٹ میں رہتا ہے. ایمان ہمارا نکال لیا، ایمان نکالنے کے بعد پھر ایمان کی طرف آنا نہیں، اور ایمان لا لیا تو نیک اعمال کرنے نہیں دیتا ہوں. ایمان میں ہماری مضبوطی آ گئی، ہمارے یقین میں مضبوطی، ٹکاؤ آ گیا ہمارے ایمان میں، عمل کرنے نہیں دیتا، نفس کے ساتھ مل کر اعمال کرنے نہیں دیتا. کئی کو اعمال کرنے نہیں دیتا. جب بندہ عمل کرتا ہے تو قرب خداوندی ہوتی ہے، اللہ کے قریب ہونے نہیں دیتا، گناہوں میں کی طرف لے کے جانے کی فکر کرتا. ایمان میں تو ٹک گیا بندہ، ایمان میں تو ٹک گیا، اب ایمان نکال نہیں سک رہا، انہیں اس کے دل میں سے ایمان نکال نہیں سک رہا، تو گناہوں کی طرف نفس کے ساتھ مل کے گناہوں کی طرف لے کے آتا. ہم کیا سمجھ رہے خالی ایمان چرا کے چلے آتا سمجھ رہے؟ نہیں، انہیں رہتا، انہیں ہمارے ساتھ نفس کو سپورٹ کرتے رہتا، نفس کی طاقت بنتے رہتا. دونوں بھی اللہ کے دشمن ہیں، نفس اور شیطان. شیطان ایمان نکال لیتا، اس کو ایمان نکالنے آتا. نفس اعمال کرنے سے روکتا ہے، اس کو نفس کو گناہوں میں لذت ہے، گناہ کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، اس کو مزہ آتا، اس کو خوشی ہوتی نفس کو. شیطان ایمان نکالنے کو اس کے جیسے نفس کو، اور اس کو یہ گناہ کرا، اس کو یہ گناہ کرا، اور کرا اور کرا اور کرا، گناہوں میں ڈالتا. ہم جو پڑھیں گے توبہ کی توفیق اگر مل گئی اور اس پہ ٹک گئے تو محبوب خدا ہو جاتے. اس لیے شیطان توبہ کرنے دیتا ہی نہیں، ہمارے گناہوں سے توبہ کرنے دیتا ہی نہیں. اگر ہم ایمان والے ہیں بھی تو بھی ہم کو توبہ کرتے رہنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہنا ہے، ہر دن ہر وقت. ہم خالی اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، نہیں، اپنے عمل پہ نظر رہنا، ہمارا عمل کیسا ہے، ہم کس کے ساتھ کیا معاملہ پیش کر رہے. ہم نمازوں کی پابندی کر رہے، ہم روزہ رہ رہے، ہم زکوٰۃ دے رہے، ہم حج کر رہے، ہم سب کر رہے، ہم ایمان بھی لا لیے جیسا لانے کا حق ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم کیسا گناہ کریں ہم کو خود احساس نہیں ہے. ہم بیوی کا حق ادا کر رہے ہیں برابر، ہم ماں باپ کا حق ادا کر رہے ہیں، ہم بھائی بہن کا حق ادا کر رہے ہیں، ہم پڑوسی کا حق ادا کر رہے ہیں، ہم سڑک کا حق ادا کر رہے ہیں، ہم رشتہ داروں کا حق ادا کر رہے ہیں، ہم راستے کا حق ادا کر رہے ہیں. یہ بھی گناہ ہے. یہ گناہوں میں ڈالتا ہے، ڈال کے ہلو 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 ایمان نکال کے لے کے چلے آتا. اس کے پاس اتنے طریقے ہیں، بہت طریقے ہیں اس کے پاس، کیسا نکال کے لے کے چلے آتا ہم کو خود معلوم نہیں آتا. مسکے میں سے بال نکالے ایسا ایمان نکال کے لے کے چلے آتا. ہم سمجھ رہے ہم ایمان والے ہیں. تکبر کرا دیتا ہمارے سے، اب میرے سے بڑا کوئی نہیں، بولتے نہیں، زبان سے نہیں بولتے. شیطان کیا بولا؟ یہی بولا نا، آدم سے میں اچھا ہوں، اتنا ہی بولا. آدم سے میں اچھا ہوں، اس کو مٹی سے بنایا، میرے کو آگ سے بنایا. کیا کرا؟ اپنی بڑائی بیان کرا. ہم زبان سے نہیں بولے، دل میں انہیں کیا ہے، اس کو کیا ہے، میرے سائے کیا، میں کیسا ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کو نہیں دیکھنے والا ہے، ہمارے دل کو دیکھنے والا ہے. ہمارے دل میں کیا ہے، ہمارے دل میں یہ ہے، ارے انہیں کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ علم ہے، میرے پاس وہ ہے، میرے پاس ایسا ہے، میں ایسا ہوں ویسا ہوں. گئے
اس لیے بعض لوگ اس کو میں اللہ والوں کا بھی قول بولتے ہیں، بعض جو ہے سرکار کا بھی قول بولتے ہیں. اس میں اختلاف ہے ذرا سا کہ تم ہمیشہ اپنے سے جب تم نیک عمل کرو تو اپنے بڑوں کو دیکھو، اپنے بڑوں کو دیکھو اور دیکھ کے بولو کہ یا اللہ انہوں میرے سے بڑے ہیں، انہوں کتنے تیرے کو جو سو راضی کرے گی، میں تو ان کے ایسا راضی نہیں کر سکتا، میرا یہ جو ٹوٹا پھوٹا عمل ہے اس کو قبول فرما بول کے اور اللہ کو راضی کرنے کی طرف بڑھو. اور گناہوں کے واسطے چھوٹوں پہ نظر ڈالو، اپنے سے کم عمر کے لوگوں کو دیکھ کے بولو ارے ان کی عمر چھوٹی ہے، کم گناہ کرے، میری عمر زیادہ ہے، میں گناہ زیادہ کرا، اللہ میرے کو محفوظ رکھ، توبہ کر، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول کر. جب گناہوں کے واسطے ہے تو اپنے سے چھوٹی عمر والوں کو دیکھو، ان کے گناہ ہم سے کم ہے. نیک عمل کی طرف ہم سے بڑی عمر والوں کو دیکھو، ان کے نیک اعمال ہم سے زیادہ ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس کو دیکھ رہے ہیں؟ گناہوں میں کس کو دیکھ رہے ہیں؟ نیک عمل میں کس کو دیکھ رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو دیکھ لے رہے ہیں، میں کیسا ہوں، میں 5 ٹائم کا نمازی، میں ایسا پیسے خرچہ خیرات کرتا ہوں اللہ کی راہ میں ایسا کرتا ہوں، میں ویسا کرتا ہوں، میں شیطان بھی میں بولا. کہاں ہے اس کا ٹھکانا؟ جانو. ہمارا بھی ٹھکانا جانو. تو اس سے بچنا ہے تو توبہ کرنا، پہلے توبہ کو سمجھنا اور نا امید نہیں ہونا. شیطان ہم سے کراتا ہے، گناہ کراتا ہوں، شیطان، نفس، دنیا ہم سے گناہ کراتی، مگر ہم ایسا نہیں ارے بھائی کیا ہے کہ میں جھوٹ بولنا چھوٹ رہا ہی نہیں، کتنا بھی کوشش کرو نہیں ہو رہا، جھوٹ بولے جا رہا نہیں، کوشش کر. یہ جہاد ہے، یہ جہاد ہے. جہاد تلوار سے نہیں ہے، جہاد فی النفس ہے. ارے جھوٹ بول، اب کتنا بھی کرو وہی کاروبار میں بغیر جھوٹ بولے کے کاروبار ہوتا ہی نہیں. کوشش کرتے رہنا، جتنی ہماری طاقت ہے پوری کوشش کرتے رہنا. یہ جہاد ہے. گرم بستر سے اٹھ کے سردی کے دنوں میں اٹھ کے نماز پڑھنا وہ بھی جہاد ہے، ساتھ میں یہ بھی جہاد ہے. جھوٹ توبہ کرے، جھوٹ نہیں بولتا ہوں بلکہ توبہ کرے، چوری نہیں کرتا ہوں بلکہ توبہ کرے، دھوکہ نہیں دیتا ہوں بلکہ توبہ کرے، گناہ نہیں کرتا ہوں بلکہ، مگر گناہ ہو رہے، توبہ کرتے رہنا، اس سے بچتے رہنا، یہ جہاد ہے. ہم اس کو جہاد نہیں سمجھ رہے. اب کیا ہے اتنا کوشش کرو میں مگر جھوٹ بولنا ہی پڑا، بغیر جھوٹ کے کاروبار میرا چلتا ہی نہیں، بغیر جھوٹ کے کوئی یہ چیز میری بکتی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ شاید میں بتائیں گا پھر جب حشر کے میدان میں نام اعمال پہ دیں گے، میزان میں جب معلوم ہو جاتا. اگر یہی مجاہدہ کرتے رہے تو شہید کے جیسو درجے شہادت پہ جیسے مری. کوشش کرنا، ہم کوشش کرتے نہیں. جہاد عربی لفظ ہے، جہد سے جہاد ہے. جہد کے معنی کوشش کرنے کے. ہم کر دیں گے کوشش، ہم نماز پڑھ لینا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، روزہ رکھنا، یہ چار عمل کے پیچھے پڑے ہوئے ہم. اگر ہم جیسے کسی سے نسبت ہے تو ذکر کی طرف، اس سے ہٹ کے کیا ہے؟ کاروبار میں دیکھنا ہمارا کیا حال ہے، لوگوں سے ہمارے تعلقات کیسے ہیں، ہم جانے کے بعد لوگ ہمارے بارے میں کیا بولتے. سامنے تو جیسے ارے ایسے اچھے زبردست ہے، ایسا ہے، وہ ہے، فلاں. جب ہم ان سے علیحدہ ہو گئے تو پھر ہمارے بارے میں ان کی کیا رائے ہے؟ اگر
ہم ایک ہماری جیسے تعریف کرے اور بہت اچھی ارے کیا غلیظ دنیا میں بٹے باز ہے، جب دیکھو جب دھوکہ دیتے رہتا ہے، ان کو یہ پلا دیا، ان کو وہ کر دیا، ان کو یہ کر دیا، کیا فائدہ ہو؟ کیا کام میں آنے والا ہے؟ اتنی محنت رہے گا گئی، یا پھر لوگ ہم سے ملنے کا سے پرہیز کر رہے ہیں، ارے نوکو بھی جان دیں، اسے کام نہیں ہونے، بدماش آدمی۔ ہم کیا ہے ہمارے اعمال، یہ ہم دیکھنا ہے۔ ہم آج اعمال کے تو ڈھیر لگائے ہوئے ہیں، اعمال کے ڈھیر لگائے ہوئے، مگر کوئی بھی اس طرف توجہ نہیں دلاتا۔ ہم کو توبہ کرو، خالی توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرنا ہے۔ کیا ہے توبہ؟ توبہ سے پھر بچنا۔ اگر ہم بچے کوشش کرتے رہے تو ہم مجاہد ہیں، ہم جہاد کرنے کا سے تیار نہیں ہیں۔ جب تک جہاد نہیں کرے کامیاب نہیں ہوتے۔ کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ تجارت بتائے، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم لتؤمنوا باللہ ورسولہ باموالکم وانفسکم۔ استغفر اللہ۔ اے ایمان والوں، میں تم کو بہترین تجارت بتاتا ہوں جو تم کو دردناک عذاب سے بچائے۔ کیا ہے؟ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جہاد کرو جان سے، مال سے، فی سبیل اللہ، اموالکم انفسکم، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ جہاد کرو جان سے، مال سے۔ جان سے کیسا جہاد کرنا، مال سے کیسا جہاد کرنا؟ اللہ تعالیٰ تو حکم دے رہا، ایمان لا لیے، اس کا جان اور مال سے کیسا جہاد کرنا؟ جان سے گناہ نہیں ہونا، گناہوں سے بچانا جسم کو، اپنے نفس کو گناہوں سے بچانا، یہ جہاد ہے۔ مال کا جہاد کیا ہے؟ دھوکہ دے کے نہیں کمانا۔ اللہ تعالیٰ جو طریقہ بولا وہ طریقے سے مال کمانا، اور جو طریقہ بولا وہ طریقے پہ خرچ کرنا۔ وہی نہیں معلوم ہمارے کو کیسا کمانا، کیسا خرچ کرنا۔ ہمارے پاس یہ آج ہم دنیا میں لگے ہوئے، ہم بے فکری زندگی گزار رہے ہیں، ہم دنیا میں لگے ہوئے بے فکری زندگی گزار رہے ہیں۔ توبہ کرنا، توبہ کرو تو کامیاب ہوتا۔ ایمان لانے کے بعد بھی توبہ کرنا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہیں جا کے بات رکی تھی۔ ایمان لانے کے بعد بھی توبہ کرنا ہے، ہر آن توبہ کرنا ہے، توبہ کرتے رہنا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور ایمان لانے کے بعد کیسا توبہ کرنا، پھر انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو آئندہ جیسے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایمان لانے کے بعد کیسا توبہ کرنا، کون سی توبہ ہے وہ، اور کس طرح سے کی جاتی ہے، پھر اس کے اوپر ٹکنا، توبہ کرنے کے بعد وہ توبہ پہ ٹکنا کیسا۔ انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو آئندہ ہم اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ سامعین کو بھی سمع قبول عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔